370 right of takeoff. Nice. 379 Captain Malaysia 67. Thank you. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. Good night. Good night, Malaysian 370. یہ کہانی ہے ایک ایسی فلائٹ کی جو آج سے 12 سال پہلے اڑان بھرتی ہے، لیکن آج تک لینڈ نہ ہو سکی۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ گہرے سمندروں میں اگر کوئی سوئی بھی گرے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن 8 مارچ 2014 کی اس رات نے انسان کے اس ٹیکنالوجی کے غرور کو خاک میں ملا دیا، ہمیشہ کے لیے۔ بیجنگ جانے والی فلائٹ MH370 300 ٹن کا وزنی ماڈرن بوئنگ 777 جہاز، جس میں 239 لوگ سوار تھے، کوالالمپور سے اڑان بھرتا ہے۔ رات 1:19 پر پائلٹ اپنے ملیشین ایئر اسپیس سے نکلتے ہوئے اپنے ایئر ٹریفک کنٹرول کو روٹین کے مطابق آخری بار گڈ نائٹ کہتا ہے۔ MH370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. کوئی ایمرجنسی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، لیکن اس کے ٹھیک 90 سیکنڈ بعد وہ جہاز دنیا کے تمام سویلین ریڈار سے غائب ہو گیا۔ کوئی میڈے کال نہیں، کاکپٹ سے کسی کے چیخنے کی آواز نہیں، جہاز میں کوئی دھماکہ نہیں، بس پن ڈراپ سائلنس۔ شروع میں سب کو لگا کہ یہ عام پلین کریش ہوگا، لیکن پھر اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کا سب سے مہنگا اور سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کرنا پڑا۔ لیکن آج 12 سال گزر جانے کے بعد بھی کسی کو نہیں پتا کہ فلائٹ MH370 کہاں گئی۔ وہ ایک گھوسٹ فلائٹ بن گئی تھی۔ کیا اسے امریکن ملٹری نے مار گرایا تھا اور پھر کور اپ کر دیا؟ کیا انڈین اوشن میں کوئی نیا برمودا ٹرائنگل پیدا ہو گیا؟ کیا پائلٹ خودکشی کرنا چاہتا تھا اور اپنے ساتھ باقی سب کو بھی مار دیا؟ یا پھر جیسا کہ ویسٹرن میڈیا کہہ رہا تھا کہ اس جہاز کو ہائی جیک کر کے سیکرٹلی پاکستان لے جایا گیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟ آج تھنک پر جانیں گے کہ فلائٹ MH370 کے آخری 7 گھنٹوں کی کہانی میں کاکپٹ میں ہوا کیا تھا۔ اگر کوئی جہاز ریڈار سے غائب ہو جائے تو ایویشن کا ایک بہت ہی سمپل اور بیسک رول ہے، جہاں سگنل لاس ہوا سرچ آپریشن وہیں سے شروع کرو۔ ویتنام اور ملیشیا کے کنٹرولرز نے بار بار ریڈیو کالز کی کہ ملیشین 370 ڈو یو کاپی، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، ایک بھیانک خاموشی۔ اور پھر صبح کی روشنی ہوتے ہی ملیشیا، ویتنام اور چین کی ریسکیو ٹیموں نے کام شروع کر دیا۔ ساؤتھ چائنا سی میں ریسکیو آپریشن کا آغاز ہوا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ جہاز کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے سمندر میں گرا ہوگا، لیکن کئی دنوں کی تلاش کے باوجود سمندر سے جہاز کا ایک ٹکڑا تو دور کی بات، تیل کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ ایک 300 ٹن کا طیارہ کہاں گیا؟ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن کیسے؟ کیونکہ سچ یہ تھا کہ جہاز وہاں تھا ہی نہیں۔ ملیشیا کی ملٹری نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ اصل میں جہاز کے غائب ہونے کے بعد سویلین ریڈار تو اندھے ہو چکے تھے، کیونکہ جہاز کا ٹرانسپونڈر بند کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ ڈیوائس ہے جو بتاتی ہے کہ جہاز کون سا ہے، کہاں ہے اور کتنی ہائٹ پر ہے۔ یہ ڈیوائس خراب ہو گئی تھی یا کسی نے بند کر دی تھی۔ جو بھی ہوا، نہ ملائیشیا اور نہ ہی ویتنام کو پتا تھا کہ یہ فلائٹ MH370 کہاں ہے۔ لیکن ایک منٹ، ملٹری ریڈار اب بھی اس جہاز کو دیکھ سکتے تھے، کیونکہ وہ ریڈیو ویوز پر کام کرتے ہیں، اور ملیشیا کے ملٹری ریڈار ڈیٹا نے جو کہانی سنائی وہ کسی ایکسیڈنٹ کی نہیں، ایک ماسٹر پلان کی تھی۔ اس کے ڈیٹا کے مطابق ٹرانسپونڈر بند ہونے کے فوراً بعد جہاز نے ایک شارپ یو ٹرن لیا۔ وہ ملائیشیا کی طرف واپس مڑا اور پھر ایک ایسی حرکت کی جس نے انویسٹیگیٹرز کو ہلا کر رکھ دیا۔ جہاز نے جان بوجھ کر تھائی لینڈ اور ملیشیا کی سرحد کے بالکل بیچوں بیچ اڑان بھری۔ مقصد بالکل کلیئر تھا، دونوں ملکوں کی ملٹری یہ سمجھے کہ یہ جہاز ان کی حدود میں نہیں بلکہ دوسرے ملک میں ہے۔ یہاں ذرا 1 منٹ کے لیے رکیں اور سوچیں، اگر جہاز میں آگ لگی ہوتی یا کیبن پریشر اچانک ڈراپ ہوتا تو پائلٹ فوراً قریب ترین ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی کوشش کرتا۔
ایمرجنسی کال کر دیتا، یا اگر کسی نے جہاز ہائی جیک کر لیا تھا تو کوئی تو مطالبہ کیا جاتا. لیکن یہاں تو پائلٹ اپنے پورے ہوش و حواس میں جہاز اڑا رہا تھا. کاکپٹ میں بیٹھا شخص بالکل جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ ریڈار کے بلائنڈ اسپاٹس کو جانتا تھا، وہ ملٹری سسٹمز کو ڈاج دے رہا تھا. اور پھر رات 2:22 پر فلائٹ MH370 ملٹری ریڈار کی رینج سے باہر نکل گئی اور اسٹریٹ آف ملیکا کے اندھیروں میں غائب ہو گئی. دنیا سے اس کا رابطہ مکمل کٹ گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ملٹری نے یہ بات سویلین اتھارٹیز کو فوراً نہیں بتائی، اور جب تک یہ کلیئر ہوتی کہ ملٹری ریڈار پر آنے والا یہ نامعلوم جہاز MH370 ہی تھا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. سب کو لگا کہ اب اس بھوت کو ڈھونڈنا ناممکن ہے، لیکن خلا میں ایک آنکھ ایسی تھی جو اب بھی اس کا پیچھا کر رہی تھی. برطانیہ کی ایک کمپنی انمرسیٹ کا سیٹلائٹ. جہاز کا مین کمیونیکیشن سسٹم تو بند کر دیا گیا تھا، اس لیے کاکپٹ میں بیٹھے شخص کو لگا کہ وہ دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر غائب ہے. لیکن وہ ایک چھوٹی سی غلطی کر گیا. جہاز میں موجود ایک چھوٹا سا آٹومیٹک سسٹم اب بھی آن تھا، جو 1 گھنٹے بعد سیٹلائٹ کو الیکٹرانک سگنل بھیج رہا تھا. ایک ڈیجیٹل بیٹ. جہاز کے ٹرانسمیٹر ڈیٹا اور گراؤنڈ اسٹیشن یا سیٹلائٹ کے بیچ ایک ڈیجیٹل رابطہ، جسے ہینڈ شیک یا پنگ کہتے ہیں. یہ کوئی GPS لوکیشن نہیں ہوتی، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ جہاز کس جگہ اڑ رہا ہے. بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاز ابھی کریش نہیں ہوا. اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ سیٹلائٹ نے 1 یا 2 بار نہیں، 7 مرتبہ یہ سگنل ریسیو کیا. ہر گھنٹے میں 1 بار. یعنی جس وقت دنیا بھر کے نیوز چینلز ساؤتھ چائنا سی میں پلین کریش کی بریکنگ نیوز چلا رہے تھے، فلائٹ MH370 ان خبروں سے بے خبر رات کے گھپ اندھیروں میں مسلسل اڑ رہی تھی. اس کا رخ ایشیا کی طرف نہیں تھا، بلکہ ساؤتھ کی جانب تھا، انڈین اوشن کے جنوبی حصے کی طرف، دنیا کے موسٹ آئسولیٹڈ ایریاز میں سے ایک کی طرف. جہاز 6-7 گھنٹے تک اڑتا رہا، ایک گھوسٹ فلائٹ بن کر، یہاں تک کہ اس کا فیول ختم ہو گیا. لیکن تب تک ان مسافروں پر کیا گزری؟ کیا وہ زندہ تھے؟ کیا وہ چیخ رہے تھے؟ یا آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے گھنٹوں پہلے ہی بے ہوش ہو چکے تھے یا مر چکے تھے؟ ان آخری گھنٹوں میں فلائٹ MH370 میں جو بھی ہوا، ادھر زمین پر بھی ایک قیامت برپا تھی. بیجنگ ایئرپورٹ پر لوگوں کی بڑی تعداد اپنے پیاروں کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ارائیول بورڈ پر لال رنگ میں چمکتا ہوا صرف ایک ہی لفظ تھا: ڈیلیڈ، یعنی فلائٹ تاخیر کا شکار ہے. پھر منٹ گھنٹوں میں اور گھنٹے دنوں میں بدل گئے. یہ انتظار ختم نہیں ہوا، کبھی نہیں. انسان کی نفسیات ہے کہ جب کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، وہ اسے دفنا دیتا ہے، اس کی قبر بن جاتی ہے، یا اپنے مذہب کے مطابق کسی بھی قسم کی آخری رسومات ادا کر دیتا ہے تو اس چیپٹر کو کلوز کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسے ذہنی سکون مل جاتا ہے. لیکن ان 239 فیملی کا کیا، جنہیں نہ کوئی لاش ملی، نہ کوئی قبر، نہ آخری رسومات، نہ ہی کوئی جواب ملا کہ آخر ان کا پیارا کہاں گیا؟ انہیں ملا صرف اور صرف ایک نہ ختم ہونے والا انتظار اور اذیت. سب کے ذہن میں کئی سوالات تھے. کیا ان کے پیارے ڈوب گئے؟ کیا کسی نامعلوم جزیرے پر زندہ ہیں؟ کیا کسی نے ہائی جیک کر کے قیدی بنا لیا ہے؟ ایک بے بسی تھی، اور اسی بے بسی اور حکومت کی ناکامی کا فائدہ اٹھایا میڈیا نے. جب حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو میڈیا نے وہ بیچنا شروع کر دیا جو سب سے زیادہ بکتا ہے: سنسنی اور خوف. کسی نے کہا جہاز کسی بلیک ہول میں چلا گیا ہے، کسی نے کہا اسے خلائی مخلوق اغوا کر کے لے گئی ہے. لیکن سب سے خطرناک اور حیران کن تھیوری وہ تھی جس کا نشانہ پاکستان تھا. فاکس نیوز پر ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تھامس میکرنی نے دعویٰ کیا کہ MH370 کو ہائی جیک کر کے پاکستان لے جایا گیا ہے. I believe to have done that, they would have had governmental complicity. They landed in the, quote, Taliban part of Pakistan, which really means the western part of Pakistan. اور اس آگ پر تیل کس نے ڈالا؟ پتہ تو چل گیا ہوگا آپ کو. دنیا کے سب سے بڑے میڈیا ٹائکون رابرٹ مرڈاک نے. جی ہاں، وہی رابرٹ جو فاکس نیوز کا مالک تھا. اس نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا: پوری دنیا 777 کی گمشدگی پر حیران ہے. شاید یہ کریش نہیں ہوا، بلکہ اسے چرا کر چھپا دیا گیا ہے، شاید شمالی پاکستان میں.
बिल्कुल उसामा बिन लादेन की तरह। जरा अकल लड़ाएं। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा मिलिट्राइज्ड जोन में वाक़ है। इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ उसका एयर डिफेंस और मिलिट्री रडार 24 घंटे एक्टिव रहता है, बल्कि एक्टिव क्या, हाई अलर्ट पर होता है। क्या ये मुमकिन है कि 300 टन का वजनी बोइंग 777 कमर्शियल जहाज पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो, वो भी रडार से बचकर, और किसी खुफिया रनवे पर लैंड कर जाए? टेक्निकली तो छोड़ें, ये तो लॉजिकली भी मुमकिन नहीं है। और बाद में इनमारसेट के सैटेलाइट डेटा ने साबित भी कर दिया कि जहाज पाकिस्तान की तरफ नहीं बल्कि सीधा जुनूब में इंडियन ओशन ही गया था। तो मीडिया पर यह सारा तमाशा क्यों किया गया? सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए और कुछ व्यूज लेने के लिए। अब जब सब अफवाहें फैलाकर थक गए तो दुनिया ने मुश्किल तरीन काम शुरू किया। हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे महंगा और मुश्किल तरीन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इंसान तो कहता है हम चांद बल्कि मार्स के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसी जमीन पर समंदर की गहराइयों में क्या है हम नहीं जानते। जिस जगह जहाज गिरने का चांस था वहां हजारों मीटर गहरा समंदर है। वहां नीचे गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि चंद सेकंड्स में लोहे को भी पिचका दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जून 2023 में टाइटन आप्तोस के साथ हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन ने मोस्ट मॉडर्न बहरी जहाजों, अंडर वाटर व्हीकल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, और उनके सामने पहला चैलेंज ये था कि सी फ्लोर का कोई नक्शा ही नहीं था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से समंदर की तह की मैपिंग की गई। 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का कोना कोना छान मारा गया, और इसी तलाश के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। जब सबका ख्याल था कि इस फ्लाइट का राज हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो चुका है, तब कुदरत का एक उसूल सामने आ गया। वो ये कि समंदर अपने पास कुछ नहीं रखता। हादसे के 16 महीने बाद जुलाई 2015 में अफ्रीका के करीब रीयूनियन आइलैंड के साहिल पर एक वाकया पेश आया। समंदर की लहरों ने एक ऐसी चीज उगल दी जिसका तकरीबन 1.5 साल से सबको इंतजार था। ये जहाज के पर का एक टुकड़ा था जिसे फ्लैपरॉन कहते हैं, और इस टुकड़े ने यह साबित कर दिया कि फ्लाइट MH370 क्रैश हुई थी। इसके बाद मोज़ाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका के साहिल पर कई जगह और टुकड़े भी मिले, और साबित हुआ कि ये टुकड़े MH370 के ही हैं। एक बात तो साबित हो गई कि जहाज को अगवा करने, किसी खुफिया जगह पर ले जाने, पाकिस्तान लाने की अफवाहें वहीं खत्म हो गईं। लेकिन इन टुकड़ों पर मौजूद निशानात ने एक ऐसा खौफनाक इशारा दिया जिसने इन्वेस्टिगेटर्स की नींदें उड़ा दी। इन टुकड़ों से साफ जाहिर था कि यह कोई आम हादसा नहीं था। जहाज को जानबूझकर समंदर पर लैंड कराने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो कौन था और कॉकपिट के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे कत्ले आम करने पर मजबूर किया? एविएशन इन्वेस्टिगेटर्स को एक बात बहुत जल्द समझ आ गई। जिस तरह के टुकड़े समंदर ने उगले हैं वो हाई स्पीड क्रैश के बिल्कुल नहीं। यानी ये जहाज के बेकाबू होने के बाद टुकड़े टुकड़े हो जाने का नतीजा नहीं, बल्कि लग रहा था कि फ्यूल खत्म होने के बाद आखिरी सेकंड तक कॉकपिट में बैठा कोई बंदा पूरे होशो हवास में था और उसने जहाज को पानी पर ग्लाइड करके उतारने की कोशिश की ताकि जहाज टूटे नहीं बल्कि सालिम हालत में समंदर की गहराई में डूब जाए और किसी को मालूम ना हो। लेकिन सवाल यह है कि वो शख्स कौन था? शुरू में तो शक मुसाफिरों पर गया। जहाज में 2 ईरानी मुसाफिर भी थे जिनके बारे में पता चला कि वो जाली पासपोर्ट्स पर सफर कर रहे थे। दुनिया ने समझा कि शायद वो दहशतगर्द होंगे, क्योंकि सबसे पहले शक ही हम गरीब मुसलमानों पर जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने साबित किया कि वो गरीब इमिग्रेंट्स थे जो बेहतर जिंदगी की तलाश में बैरून मुल्क जाना चाहते थे। तो ले देकर बचा सिर्फ और सिर्फ जहाज का अमला और बंद कॉकपिट। ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, एक नौजवान पायलट जिसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। उसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन था, कोई क्रिमिनल माइंडसेट नहीं और ऐसी किसी खौफनाक हरकत करने का कोई मकसद भी नहीं। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन सिमट कर एक शख्स पर आ गई, कैप्टन जहारी अहमद शाह। उम्र 53 साल, कोई आम पायलट नहीं, मलेशियन एयरलाइंस के मोस्ट सीनियर और रिस्पेक्टेड कैप्टन में से एक थे।
اس کے پاس 18,000 گھنٹوں سے زیادہ کا فلائنگ ایکسپیرینس تھا. وہ ایک انسٹرکٹر بھی تھا, یعنی دوسروں کو جہاز اڑانا بھی سکھاتا تھا. اس کے دوست, رشتہ دار اور کولیگز سب یہی کہتے تھے کہ زہاری ایک بہترین انسان ہے. اس کی فیملی لائف پرفیکٹ تھی. وہ بہت خوش اور اچھے موڈ میں رہتا تھا. لیکن جب بھی کسی جرم کی تحقیقات ہوتی ہے تو شک سب پر جاتا ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہوتی ہے, مکمل انویسٹیگیشن. FBI اور انویسٹیگیٹرز نے زہاری کے گھر پر چھاپا مارا. انہیں جو ملا اس نے پورا کیس الٹ کر رکھ دیا. زہاری کو جہاز اڑانے کا بڑا جنون تھا, اتنا کہ اس نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں ماڈرن فلائٹ سیمولیٹر بنا رکھا تھا. جب اس کا ڈیٹا نکالا گیا, ہارڈ ڈرائیو چیک کی گئی, تو پتا چلا کہ کچھ ڈیٹا جان بوجھ کر ڈیلیٹ کیا گیا ہے. اور جب اس ڈیلیٹڈ ڈیٹا کو ریکور کیا گیا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. فلائٹ MH370 کے غائب ہونے سے صرف 1 مہینے پہلے کیپٹن زہاری نے اپنے سیمولیٹر پر انڈین اوشن پر کئی روٹس کی پریکٹس کی تھی. کون سے روٹس؟ شاید وہی جن میں سے کسی ایک پر بدقسمت جہاز نے سفر کیا تھا. ایک ایسی اڑان بھری تھی جس کا فیول ختم ہو گیا اور وہ انڈین اوشن میں گر کر تباہ ہو گئی. کیا یہ کوئی اتفاق تھا یا اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ تاریخ کا سب سے پرفیکٹ اور سب سے خطرناک ماس مرڈر تھا جس کی ریہرسل کیپٹن زہاری پہلے ہی کر چکا تھا؟ اگر ایسا ہے تو ایک اور سوال اٹھتا ہے, اس نے 238 لوگوں کو قابو کیسے کیا؟ جہاز میں کوئی بغاوت کیوں نہیں ہوئی؟ کسی نے اپنے فون سے کال کیوں نہیں کی؟ ایوییشن ایکسپرٹس کے مطابق زہاری کا پلان بہت ہی سفاکانہ تھا. وہ یہ کہ ریڈار بند کرنے کے بعد جہاز کو تیزی سے 40,000 فٹ کی بلندی پر لے جا کر کیبن کا پریشر کم کر دیا. اس سے ہوا یہ کہ جہاز کے اندر تمام مسافروں کی کرسیوں کے اوپر ماسک آ گئے اور مسافروں نے ماسک پہن لیے, لیکن پیسنجر ماسک میں صرف 15 منٹ کی آکسیجن ہوتی ہے, اور کاکپٹ کے کیبن میں کیپٹن کے پاس جو اسپیشل آکسیجن ماسک ہوتا ہے وہ گھنٹوں چل سکتا ہے. تو صرف 15 منٹ بعد جہاز کے کیبن میں موت جیسی خاموشی تھی. نہ کسی کو درد ہوا, نہ کوئی چیخو پکار مچی, اور ہائپوکسیا یعنی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سب لوگ نیند میں چلے گئے. ایسی نیند جس سے انہیں جاگنا کبھی نصیب نہیں ہوا. یعنی کاکپٹ کے پیچھے پلین میں 238 زندہ انسان نہیں بلکہ صرف لاشیں تھیں, اور کاکپٹ میں صرف ایک بندہ. آپ اس بندے کی سائیکالوجی کو سمجھ سکتے ہیں. اندھیرے سمندر کے اوپر 7 گھنٹے بالکل اکیلا جہاز اڑاتا رہا. آخر وہ کیا سوچ رہا تھا؟ اسے اپنی زندگی میں کیا پچھتاوا تھا؟ کیا کمی تھی؟ آخر وہ اس ماسٹر پلان کی کامیابی سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ کون سی خوشی پانا چاہتا تھا جو اس کی زندگی میں نہیں تھی؟ اس سے بھی بڑھ کر ایک بظاہر کامیاب انسان کو کس چیز نے مجبور کیا کہ اس نے صرف اپنی ہی نہیں بلکہ 238 معصوم لوگوں کی جان لینے کو بھی ضروری سمجھا؟ وہ بھی اس طرح کہ کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں اور بظاہر کوئی موٹیو بھی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فلائٹ MH370 پلین کریش تاریخ کی سب سے المناک کہانی ہے. محمد رضا خان زمانی اور ان کی بیگم کا کیا قصور تھا جو کئی سال پیسے جوڑنے کے بعد بالآخر ہنی مون پر جا رہے تھے؟ دونوں زندگی میں پہلی بار جہاز میں بیٹھے تھے اور ملک سے باہر جا رہے تھے. اس چائنیز کپل کا کیا قصور تھا جو ملائیشیا سے چھٹی گزارنے کے بعد اپنے 2 سال کے بچے کے ساتھ واپس جا رہا تھا؟ ڈاکٹر یو چین لی کا کیا قصور تھا جو کیمبرج یونیورسٹی سے PhD تھے اور ان کے سامنے ایک شاندار کریئر تھا؟ اور ہاں ان 2 ایرانیوں کا جو بہتر مستقبل کی تلاش میں دربدر بھٹک رہے تھے اور دنیا انہیں دہشت گرد سمجھ رہی تھی. یہ 238 خاندانوں کی کہانیاں ہیں جو کسی کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ایک المناک انجام سے دوچار ہوئے. لیکن ایک منٹ, ہم اس تھیوری پر یقین کیوں کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہی ہوا تھا یا کہانی کچھ اور ہے جو ہم سے, آپ سے, سب سے چھپائی گئی؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید کارگو میں آگ لگ گئی ہو یا کیبن کا پریشر اچانک ڈراپ ہو گیا ہو اور آکسیجن کی کمی سے پائلٹ اور مسافر بے ہوش ہو گئے ہوں اور جہاز ایک گھوسٹ فلائٹ بن کر آٹو پائلٹ پر ہی اڑتا چلا گیا یہاں تک کہ فیول ختم ہونے سے تباہ ہو گیا. اس تھیوری میں صرف ایک جھول ہے. اگر ایسا ہی ہوا تھا تو ٹرانسپونڈر عین اس وقت کیوں بند ہوا جب جہاز ویتنام کی ایئر اسپیس میں داخل ہو رہا تھا؟ یعنی ایک حادثہ اور وہ بھی اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ.
البتہ ایک تھیوری ایسی ہے جسے سب سے زیادہ دبایا جاتا ہے، وہ یہ کہ جہاز کو انڈین اوشن میں موجود امریکن ملٹری بیس ڈیاگو گارشیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے نشانہ بنایا۔ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آخر فلائٹ MH370 وہاں پہنچی کیسے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ حقیقت جو بھی ہو، اسے ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جہاز کا ملبہ ملے، اور اسے ڈھونڈنے کی ایک اور آخری کوشش کی گئی۔ سرچ آپریشن میں دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں، کروڑوں ڈالرز لگ گئے، لیکن تاریخ کے سب سے بڑے سرچ آپریشن کا رزلٹ کیا نکلا؟ زیرو۔ فلائٹ MH370 ایسے غائب تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، یہاں تک کہ 17 جنوری 2017 کو انسان اور اس کی ٹیکنالوجی نے ہار مان لی۔ سرچ آپریشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر جولائی 2018 میں حادثے کے پورے 4 سال بعد ملائیشین حکومت نے اپنی فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ جاری کر دی۔ 495 پیجز کی ایک بہت کمپریہنسو رپورٹ۔ دنیا کو امید تھی کہ شاید آج اس کیوں کا جواب مل جائے، اور یہ بات آپ کو پتہ ہی ہے کہ وائی کا جواب سب سے مشکل ہوتا ہے۔ رپورٹ آئی اور بڑی ہی مایوس کن رپورٹ آئی۔ اس پوری رپورٹ کا نچوڑ صرف ایک جملہ تھا: ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ جہاز کے غائب ہونے کی اصل وجہ کیا تھی۔ بات بالکل سمپل تھی، جب تک جہاز کی مین باڈی اور کاکپٹ میں موجود بلیک باکس نہیں مل جاتا، زہاری کا اصل مقصد ہمیشہ کے لیے ایک راز ہی رہے گا۔ اور پھر اوشین انفینٹی جیسی پرائیویٹ کمپنی ایک بار پھر میدان میں آ گئی، ایک زیادہ بہتر آفر کے ساتھ: نو فائنڈ نو فی، یعنی جہاز نہیں ملا تو پیسے نہیں لیں گے۔ انسان ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تقریباً 6000 مربع میل ایک نیا علاقہ چھان مارا گیا، ایک نئی امید جاگی، لیکن جنوری 2026 میں اس نے بھی تھک ہار کر تلاش روک دی۔ کسی کامیابی کے بغیر انسان ہار گیا، قدرت جیت گئی۔ فلائٹ MH370 نے دنیا کو بہت کچھ سکھایا۔ ایویشن انڈسٹری نے اپنے کئی قوانین بدل دیے۔ اب گیٹس نام کا ایک نیا گلوبل سسٹم لاگو ہو چکا ہے، جس کے تحت سمندروں کے اوپر اڑنے والے ہر جہاز کے لیے ہر 15 منٹ بعد اپنی لوکیشن سیٹلائٹ کو بھیجنا لازم ہے۔ بلیک باکس جو پہلے سمندر میں گرنے کے بعد صرف 30 دن تک سگنل دیتا تھا، اب اس کی بیٹری لائف کو بڑھا کر 90 دن کر دی گئی ہے، اور کاکپٹ کی آوازیں ریکارڈ کرنے والے سسٹم لمٹ جو پہلے صرف 2 گھنٹے تھی، اسے بڑھا کر 25 گھنٹے کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی پائلٹ کسی کمرشل جہاز کو دنیا کی نظروں سے یوں غائب نہیں کر سکتا۔ سسٹم کے بلائنڈ اسپاٹس کو تو ختم کر دیا گیا، لیکن کیا ہم واقعی جیت گئے؟ بالکل نہیں۔ اس حادثے نے ایک چیز کو تو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا، وہ تھا حکومتوں اور ایئر لائنز پر عام آدمی کا ٹرسٹ۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مشکل وقت میں کیسے سچ کو دبا دیا جاتا ہے۔ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ماڈرن سرویلنس ہر چیز پر نظر تو رکھ سکتی ہے، لیکن شاید وہاں نہیں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ فلائٹ MH370 صرف پلین کریش کا واقعہ نہیں، یہ انسان کے اس غرور کی بھی موت ہے کہ وہ خود کو 21ویں صدی میں دنیا کا خدا سمجھتا ہے۔ ہمیں لگتا تھا ہمارے ریڈارز، ہمارے سیٹلائٹس، ہماری ماڈرن سرویلنس سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ ہم نے چاند پر قدم رکھ دیے، ہمارے سیٹلائٹ سولر سسٹم سے بھی باہر جا چکے تھے، مارس پر لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، کومیٹس پر لینڈنگ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ ہمیں زمین کے تمام علاقوں کا بھی نہیں پتا۔ ہماری ایک 300 ٹن کی مشین اور اس میں موجود 239 انسان سمندر کی بے رحم موجوں کے سامنے ختم ہو گئیں۔ آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی انڈین اوشن کی گہرائی میں کسی گمنام لوکیشن پر فلائٹ MH370 کا ڈھانچہ پڑا ہے، اور ہم انسانوں کے غرور کا مذاق اڑ رہا ہے۔ یہ ریمائنڈر ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی دعوے کر لے، جب قدرت اپنے راز چھپانے پر آتی ہے تو دنیا کی ہر اسکرین کو بلیک آؤٹ کر دیتی ہے۔